ان کو سب سے پہلا درجہ دیا جاتا تھا۔ ان کے جب مال غنیمت کی تقسیم ہوتی تھی تو ان کو ڈبل دیا جاتا تھا، ان کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے، یہ درجات ہیں، اور آخر میں درجات آ کر ختم ہو جاتے ہیں فتح مکہ پر۔ فتح مکہ کے بعد پھر درجہ بندی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے کٹھن مشکلات تھے، اسلام میں آنا کوئی عام بات نہیں تھی، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر آنا تھا۔ اس وجہ سے ان صحابہ کرام کے درجات علماء کرام نے بیان فرمائے۔ اور ایک وہ رشتہ ہے ان کے ساتھ کہ حضور کے صحابی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ رب کائنات نے یہاں فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ایمان کا محور و مرکز حضور کی ذات، لیکن وہ والذین معہ، جن کو جو مقام ملا ہے، وہ رب کائنات نے فرمایا وہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی سنگت میں ہیں۔ اب ان کی سنگت کا نام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے ہیں، یعنی آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کافروں پر بڑے شدید ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کو چاہنے والے ہیں۔ یہ ساری کیفیت، یہ سارے دار و مدار یہ صحابہ کرام میں بھی بدرجہ اتم موجود تھا، یہ اہل بیت اطہار کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔ لیکن آج کوئی بھی صحابہ کرام یا اہل بیت میں سے ان کو جو مرتبہ مقام ملا ہے وہ ان کے نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں، ان کے حج کرنے کی وجہ سے نہیں، ان کی اللہ کی رضا تلاش کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ محور و مرکز بنایا محمد الرسول اللہ۔ یہ میرا محمد جو ہے نا، جو اللہ کا رسول ہے، بس اس کی نسبت ہے، ان کے ساتھ ان کی نسبت ہے، ان کے ساتھ ان کے پھیرے میں رہتے ہیں، ان کے گرد یہ پھیرا لگاتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید نے فرمایا نا کہ وستے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالیں، سونا یار سنے دا ہاسے۔ صحابہ کرام کا یہ ایمان کا محور و مرکز حضور کی ذات تھی، وہ حضور کے گرد پھیرا لگاتے تھے۔ اللہ نے حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا محور و مرکز بنایا تھا۔ اگر آج حضور علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صحابہ کرام حضور کی سنگت میں نہ آتے، بے شک وہ بڑے نمازی ہوتے، شہید بھی ہو جاتے، غازی بھی بن جاتے، تو بتائیے کیا وہ صحابی بن سکتے تھے؟ وہ سب کچھ ہو سکتے تھے، لیکن صحابی نہیں ہو سکتے تھے، نہیں ہو سکتے تھے۔ صحابی تب بنے جب حضور سے نسبت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے نسبت عطا کی کہ ایک لمحہ میرے حبیب کی بارگاہ میں جو بیٹھ جائے حالت ایمان کے اندر، اس کا درجہ یہ ہے کہ کائنات کے غوث کتب ابدال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو واشی تھا نا، واشی جس نے حضور کے چچا کو شہید کیا تھا، اس وقت وہ ہندا کا غلام تھا، وہ جس کے بارے حضور نے ان کی جب وہ ایمان لے آیا تھا فتح مکہ کے بعد، جب وہ ایمان لے آیا تھا، حضور نے ان کے ایمان کو قبول کیا، ان کی غلامی کو قبول کیا، لیکن فرمایا واشی تو میرے چچا کا قاتل ہے، ایمان تو تیرا قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب بھی آیا کر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ وہ واشی جس نے حضور کے چچے کو شہید کیا لیکن ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، اس کے درجے کو بھی کائنات کے غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتے۔ غوث العظم جیسے کروڑوں اس وحشی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا مقام ہے صحابہ کرام کا؟ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے؟ خدا کی قسم، ابو بکر تھے، حضور سے نسبت ہوئی صدیق اکبر بن گئے۔ عمر تھے، حضور سے نسبت ہوئی فاروق اعظم اللہ نے بنا دیا۔ عثمان تھے، حضور سے نسبت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ذو النورین بنا دیا۔ علی تھے، حضور سے نسبت ہوئی، اللہ رب العزت نے انہیں شیر خدا بنا دیا۔ یہ سب حضور کی نسبت ہے۔
اور یہ حضور صحابہ کرام کے ساتھ حضور کی نسبت، اور ایک وہ ہیں کہ جن کے رگوں کے اندر، جن کے جسم کے اندر حضور کا خون ہے، جن کے یہ طبقاتی آپس کی کشمکش، ارے یہ 14ویں صدی کی ہماری لڑائی، اہل بیت کے کندھوں پر بندوق چلا کر صحابہ کرام کو نشانہ بنانا، صحابہ کرام کے کندھوں پر بندوق رکھ کر اہل بیت کو نشانہ بنانا، ارے یہ دیواریں توڑنی ہوں گی۔ حضور علیہ السلام کے دونوں غلام ہیں، دونوں کو جو عظمت ملی ہے حضور کی وجہ سے ملی ہے، حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی حضور سے نسبت، اس وجہ سے ان کے مقام بلند ہو گئے، اور یہ اہل بیت اطہار، فاطمہ، حسن و حسین، ان کو بھی حضور کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کا خون ان کی رگوں کے اندر ہے، حضور کا خون ان کی رگوں کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حسنین کے جسم کے اندر ہے، تو ایک نسبت ان کے ساتھ ہے، ایک ان کے ساتھ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ ہیں صحابہ کرام ہیں در والے، صحابہ کرام در والے، اہل بیت ہیں گھر والے۔ لیکن خبردار اس بات میں، اس جملے میرے اس کہنے پر یہ نہ سمجھ لینا کہ صحابہ کرام سارے در والے ہیں، تو اس در والی بات کو سمجھ کر ابو بکر صدیق پر انگلی نہ اٹھانا، عثمان غنی پر انگلی نہ اٹھانا، عمر فاروق پر انگلی نہیں اٹھانا۔ ارے یہ وہ ہستیاں ہیں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام عطا کیے، حضور کے غلاموں میں سب سے افضل شان خلفائے راشدین کی ہے، خلفائے راشدین کی۔ بتا رہا ہوں اہل سنت کا عقیدہ، اہل بیت سے بھی زیادہ شان خلفائے راشدین، یہ فیصلہ ہے اہل سنت کا، اہل بیت سے زیادہ شان خلفائے راشدین کی۔ اہل بیت کے بعد اپنا ان خلفائے راشدین کے بعد باقی صحابہ سے پھر افضل ہیں اہل بیت، باقی سارے صحابہ سے افضل ہیں اہل بیت، اور حضور کے غلاموں میں سب سے افضل خلفائے راشدین۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی قربانیاں تو اپنے مقام پر، حضور نے فرمایا ابو بکر کے اتنا احسان ہے کہ دنیا کے اندر میں نہیں چکا سکا، آخرت میں اللہ ان کے احسانات کو چکائے گا۔ عمر فاروق کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو کوئی رشتہ ہے نا۔ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ صحابہ کرام، یہ میرے کہنے پر کہ صحابہ در والے، اہل بیت گھر والے، ارے ابو بکر در والے نہیں، وہ بھی گھر والے ہیں، عمر فاروق در والے نہیں، وہ بھی گھر والے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور کی محبوبہ، ہم تمام کی ماں، ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اور کیا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رشتہ ہوتا ہے مساہرت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں، حدیث پاک میں اس کا کوئی مقام ہے یا نہیں؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسر کو والد کا درجہ دیا ہے۔ والد، سسر کی بے ادبی نہیں کیا کرو، آج تو والدین کی بھی بے ادبی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن سسر جو ہوتا ہے وہ والد کے مقام پر ہوتا ہے، ساس ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جب کوئی سسر آتا ہے تو ان کو کہاں بیٹھاتے ہو؟ گھر کے باہر، سسر کو گھر لے آتے ہیں۔ سسر در والا نہیں، گھر والا ہوتا ہے۔ عمر فاروق بھی وہ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں، حضرت اماں حفصہ کے والد ہیں، حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں، تو لہٰذا وہ بھی آپ کے سسر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آپ کے نکاح کے اندر ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹی ہوتی اور ایک کے بعد دوسری ایک فوت ہو جاتی تو میں دوسری کا عقد آپ کے ساتھ کر دیتا، دوسری کا عقد تیرے ساتھ کر دیتا، پھر اس کے بعد اس کا اگر 40 بیٹی ہوتی تو یکے بعد دیگرے آپ کے ساتھ نکاح ہو جاتا۔ تو یہ عثمان غنی کی شان ہے۔ حضرت علی کی شان تو وہ تو اہل بیت کے اندر بھی حضور نے ارشاد فرمایا، اور مقام غدیر پر بھی پوری دنیا کو دکھا دیا۔ صحابہ کرام کے بھرے مجمع کے اندر حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا، فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
تو سب کی شانیں اپنے اپنے مقام پر ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پانے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ محرم الحرام کا مہینہ جو گزر گیا، یہ طبقاتی کشمکش کا نہیں، یہ محبت بانٹنے کا ہے۔ صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی، اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیغام دیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ابو بکر تیری کیا شان ہے۔ حضور کے وصال کے بعد یہ کہا کہ آپ کی بڑی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنہائی میں فرمایا ہے کہ علی، جب میں حالت علالت میں تھا نا، جس وقت حالت علالت میں تھا، میں نے رب کی بارگاہ میں 3 دفعہ عرض کی، باری تعالیٰ تیرا حکم ہو تو اپنے مصلی امامت پر علی کو کھڑا کر دوں۔ حضرت علی بتا رہے ہیں کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ تیرا حکم ہو تو مصلی امامت پر میں علی کو کھڑا کر دوں، لیکن اے علی 3 دفعہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، نہیں میرے نبی، تیری امامت کا حقدار علی نہیں ابو بکر ہے۔ یہ ابو بکر کی عظمت کون بیان کر رہا ہے؟ شان کون بتا رہا ہے؟ آج حدیث کا حصہ بنی تو کس نے بتایا لوگوں کو؟ اگر آپس میں دشمنی تھی تو کیا ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں؟ ارے آپس میں محبت تھی نا۔ پھر اسی لمحہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے علی میری عظمت مجھے بتا رہے ہو، کیا مجھے آپ کی عظمت کا علم نہیں ہے؟ مجھے بھی حضور نے تنہائی میں فرمایا کہ آخرت کے دن جنت کے ٹکٹ علی کے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی جو محب علی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو بغض علی کے اندر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو لہٰذا علی ٹکٹ تو تیرے ہاتھ میں ہوں گے، جسے تو چاہے گا جنت میں جائے گا۔ تو یہ آپس کے دیکھیں، یہ جو مارکہ کربلا ہوا نا، مارکہ کربلا، اس میں ایک بھی صحابی نہیں تھا۔ صحابہ کے بیٹے تھے، لیکن کیا صحابی کا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا؟ نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے۔ وہ حضرت نوح کا بیٹا کنان، وہ غرق ہو گیا نا اس کے اندر، جب انہوں نے اللہ کو نہیں مانا تھا، سیلاب آیا تھا، کشتی نوح کے اندر سب کو سوار کیا گیا تھا، بیٹا پہاڑی پر چڑھ گیا تھا، قرآن کا موضوع ہے، وہ گمراہ ہو گیا۔ تو کیا خیال ہے صحابی کا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا؟ صحابی کے بیٹے تھے، لیکن میرا اور آپ کا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی ایک بھی نہ تھا۔ خبردار کسی صحابی کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ صحابی ایک بھی نہیں تھا، اگر ہیں تو لاؤ تاریخ کے اندر، تاریخ البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، بڑی بڑی تاریخوں کا میں نے بھی مطالعہ کیا، اگر ہے تو لاؤ ہمارے پاس۔ کوئی صحابی نہیں تھا، صحابہ کے بیٹے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب وہ حسین کے مقابلے میں تھے تو حق پر حسین تھے، وہ گمراہ تھے۔ لیکن صحابہ کی آپس میں جو پہلے ہوئی جنگ صفین، جنگ جمل، وہ ہماری ماں کوئی غلط فہمی کی وجہ سے، وہ عائشہ صدیقہ نے جب خروج کیا تو صحیح روایت میں ہے کہ جب وہ وہاں پر آئیں حضرت علی سے وہ جو غلط فہمی تھی دور ہو گئی، تو ان کو واپس بھیجنے کے لیے حضرت امام حسین کو حضرت علی نے ان کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ ان کو گھر پر چھوڑ کر آؤ۔ تو ان کی آپس کی، وہ صحابہ کرام عدول ہیں، ان کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ان کا فیصلہ وہ جو حضرت امیر معاویہ یا حضرت علی، وہ دونوں ہمارے سر آنکھوں پر دونوں صحابی ہیں، ان کے جو بھی اختلاف ہوئے، اتحادی ہوئے، ان کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی عالم کر سکتا ہے، نہ کوئی مفسر کر سکتا ہے۔ لیکن جو بعد میں امام حسین کے مقابلے میں کھڑے تھے، وہ بے شک صحابہ کے بیٹے ہوں تو ہم کہیں گے جو حسین کے مقابلے میں آیا ہے حسین حق پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا